الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والعظيم، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم برادران اہل سنت، قابل احترام بزرگوں، دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حصول برکت کے لیے آئیے مراب مل کر انتہائی ادب، احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سیاح لامکاں، تاجدار کون و مکاں، امام الانبیاء، حبیب کبریا، مظہر نور خدا، ارواحنا فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں جھوم جھوم کر باوز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما دائما ابدا. عزیزان محترم، ماہ رجب المرجب کا بڑا ہی عظمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے. اسی ماہ مبارک کی 27ویں شب کو ہمارے اور ساری کائنات کے آقا، اللہ کے محبوب، دانائے خفایا و غیوب، حضور رحمت للعالمین، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی. سفر معراج میں اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے گئے، خداوند قدوس کے قرب خاص میں پہنچے، مقامات مقدسہ کی سیر ہوئی، جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کی، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھلائیں. بے شک اللہ سنتا اور جانتا ہے. حضرات، سبحان الذی اسری بعبدہ جو قرآن مقدس میں 15ویں پارے کی ابتدا ہے، یہ سفر معراج کا تذکرہ ہے. سفر معراج کے متعلق کئی رموز و نکات ہیں. یہ سفر کیوں ہوا اور اس سفر کی کیا حکمتیں ہیں؟ اس سفر معراج میں کیا کیا عجائبات رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے دیکھے، جس کا بعد میں آپ نے ذکر فرمایا. انشاءاللہ العزیز آپ اس کو شب معراج میں کچھ تفصیل کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. میں صرف اور صرف اس سفر معراج کے حوالے سے ایک نقطہ عرض کرنا چاہوں گا. سفر معراج یہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو یہ عظمت مصطفیٰ کا اظہار ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہ عظیم مرتبہ عطا فرمایا جو کسی کو نہیں عطا کیا گیا.
انبیاء کرام علیہ السلام آپ سے پہلے جتنے بھی دنیا میں تشریف لائے، جتنے بھی رسول دنیا میں تشریف لائے، 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش، وہ سب نبی ہیں، رسول ہیں۔ ان کی نبوت و رسالت کے حوالے سے اور ان کی اپنی شان کی حیثیت سے، شان کے اعتبار سے یقیناً وہ غیر انبیاء، غیر مرسلین سے افضل ہیں، لیکن ان سب میں افضل اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، اور وہ کمالات، وہ معجزات، وہ خوبیاں اللہ نے تنہا آپ کی ذات میں رکھی جو پچھلے انبیاء اکرام علیہ السلام کے اندر ایک ایک خوبی کی حیثیت سے تھی۔ پچھلے انبیاء اور مرسلین کے اندر کوئی ایک کمال ہے، کوئی دو کمال ہے، یعنی معجزے کی حیثیت سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سارے معجزات کو، ان سارے کمالات کو تنہا ذات مصطفیٰ میں جمع فرما دیا۔ اسی لیے شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے، یہ فارسی زبان میں شعر ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ نے حسن یوسف بھی عطا فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن جو پوری کائنات میں مشہور ہے، حسن یوسف کے چرچے ہیں، قرآن کریم میں ان کا بڑا ہی تفصیلی واقعہ بھی موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جن کے حسن پر جو بھی دیکھتا فریفتہ ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی، اپنے حبیب، ہم سب کے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی بڑھ کر حسن عطا فرمایا، حسن میں بھی آپ کو کمال عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت نے بڑے بہترین انداز میں ایک موازنہ پیش کیا، حالانکہ ہم اس کو موازنہ نہیں کہہ سکتے، مگر انداز اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی عطا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسی عظیم ہے، اس کا اظہار ہوتا ہے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں، تیرے نام پہ مردان عرب۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی عظمت عطا فرمائی کہ وہاں تو حسن یوسف کو دیکھ کر چند عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ اعلیٰ حضرت اس واقعے کو شعر میں یوں پیش کر رہے ہیں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، انگشت مانے انگلی، زنا عورتیں، چند عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی، یہ واقعہ ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت اپنے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت کا اظہار یوں فرماتے ہیں، وہ تو حسن یوسف تھا جس پر عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی، مگر آپ کا حسن ایسا ہے کہ عرب والے آپ کے نام پہ اپنی گردنیں کٹا رہے ہیں، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اللہ اکبر، کیسا حسن اللہ نے اپنے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا فرمایا جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ مٹی کے پرندے میں، جو کہ بے جان پرندہ اپنا ہاتھ سے بنائے مٹی کا پرندہ، اس میں پھونک مار دیتے تو زندہ ہو کر اڑ جاتا، جس کو دم عیسیٰ کہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پھونک میں اتنا اثر تھا کہ مٹی کا بنایا ہوا قالب ہے پرندے کا، اس میں پھونک مار دے تو وہ زندہ ہو کر اڑ جائے۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے دم پاک کا عالم یہ ہے کہ مردہ زندہ ہو جائے، جس پر ایک نگاہ کرم ڈال دیں مردہ دل زندہ ہو جائے۔ مردہ دلوں کو آپ نے زندہ فرمایا، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا عظیم معجزہ ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ
کہ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر کے نکالتے تھے تو بالکل سورج کی طرح چمکتا نظر آتا تھا، اس کو ید بیضا کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کو اس سے بڑھ کر کمال عطا فرمایا کہ صحابہ جو آپ کی خدمت میں بیٹھ کر کے چلے جاتے، رات کی تاریکی میں انہیں روشنی کی ضرورت ہوتی تو حضور کے قرب میں بیٹھ کر جانے والے صحابہ کے ہاتھ میں وہ لاٹھی، وہ چھڑی، وہ چمکنے لگتی تھی۔ یہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالی نے ایسا حسن و ایسا سراپا نور بنا دیا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرات محترم، یہ سفر معراج عظمت مصطفیٰ کے اظہار کے لیے ہے تاکہ کوئی انسان دیکھ کر کے یہ نہ کہے کہ یہ تو ہماری طرح چلتے پھرتے ہیں، ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، شادی بیاہ، توالد و تناسل، ہمارے درمیان اٹھنا بیٹھنا اور ظاہری جسم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہماری جیسے بشر نظر آ رہے ہیں۔ اسی گمان میں کہیں گمراہ نہ ہو جائے اور اسی گمان میں بارگاہ مصطفیٰ کے اندر کوئی توہین اور گستاخی نہ کر بیٹھے، شان مصطفیٰ میں تنقیص نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی عظمت عطا فرمائی کہ جہاں سفر معراج کا ذکر ہوتا ہے وہیں اس بات کا اظہار ہونے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عام انسان تو کیا بلکہ اپنے نبیوں اور رسولوں سے زیادہ اونچا مقام عطا فرمایا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ فرشتوں میں جن کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا مرتبہ عطا فرمایا، جن کو سید الملائکہ کہا گیا، حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام، حضرت جبریل سید الملائکہ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ خدمت عطا فرمائی کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر کے آتے ہیں۔ وحی کہاں سے؟ اللہ کی بارگاہ سے آتے ہیں۔ وحی یہ اللہ کا کلام ہوتا ہے، اللہ کا پیغام ہوتا ہے، اور یہ نبیوں اور رسولوں تک پہنچانے کی ذمہ داری حضرت جبریل کی تھی۔ تو سارے نبیوں، سارے رسولوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آتی ہے حضرت جبریل لے کر کے آتے ہیں۔ اب آپ ذرا سفر معراج کو پڑھو، سفر معراج کو کنگال کر کے دیکھو، وہ حضرت جبریل جو سارے نبیوں کے دربار میں اللہ کی بارگاہ سے وحی لے کر کے آ رہے ہیں، لیکن سفر معراج سے یہ راز کھلا کہ حضرت جبریل بھی اس مقام تک نہ پہنچ سکے جہاں تک ہمارے آقا پہنچے۔ اس لیے کہ واقعے میں مذکور ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم جب سفر معراج میں حضرت جبریل کو ساتھ لے کر کے جا رہے ہیں، حضرت جبریل آئے ہی تھے اللہ کی بارگاہ سے آپ کو لے جانے کے لیے۔ سفر شروع ہوا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ سدرۃ المنتہا ایک مقام ہے، ایک ایسا مقام ہے کہ وہاں پہنچ کر کے حضرت جبریل رک گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب آگے میں نہیں جا سکتا، آگے اب میں نہیں جا سکتا۔ حضرت جبریل رک کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہے ہیں کہ اب آگے میں نہیں جا سکتا، اب آپ کی رسائی ہے، آپ کی رسائی، آپ جا سکتے ہیں۔ پتا چلا کہ حضرت جبریل کی بھی وہاں رسائی نہیں جہاں مصطفیٰ پہنچے، کیونکہ سدرۃ المنتہا تک رک گئے حضرت جبریل۔ یہی رک کر کے میں ان لوگوں کے ذہن کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں جو ابھی تک اپنے ذہنوں میں یہ بات لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نبی تو ہمارے جیسے بشر ہیں، ہمارے جیسے ہیں، ہمارے جیسے انسان ہیں، یہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ ذرا حضرت جبریل سے پوچھو، کیا حضرت جبریل نے حضور کو اپنے جیسا سمجھا؟ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل اپنے جیسا سمجھتے تو کہتے آپ جا سکتے تو میں کیوں نہیں جا سکتا، آپ جا سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں جا سکتا، میں بھی جاؤں۔ حضرت جبریل نے جو کہا ہے اس کا اظہار حدیثوں میں اور کئی روایات میں موجود ہے، جس کی ترجمانی حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فارسی زبان کے بڑے عظیم شاعر ہیں، یوں کرتے ہیں، اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم، اگر ایک پال برابر بھی میں آگے بڑھا تو اللہ کی تجلی مجھے جلا کے راکھ کر دے گی۔ حضرت جبریل اظہار کر رہے ہیں۔ اس کا معاملہ کیا ہے کہ حضرت جبریل آگے کیوں نہیں جا رہے، آگے جانے سے کیوں رک گئے؟ اس لیے کہ آگے کا جو مقام ہے وہ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے خاص رکھا۔
کوئی وہاں جا نہیں سکا۔ حضرت جبریل جب نہیں جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ حضرت جبریل جو بارگاہ خداوندی سے وحی لے کر کے آتے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر کے آتے ہیں، یہ تو حضرت جبریل یہیں سے سدرائی سے آ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے۔ اور کئی مقامات ہیں جس کا حضور نے اظہار فرمایا کہ جب سدرۃ المنتہا سے میں آگے بڑھا تو سدرۃ المنتہا کے بعد میری سواری بدل دی گئی، اس لیے کہ یہاں سے مسجد حرام سے سدرۃ المنتہا تک جو سواری تھی اسے براق کہا گیا، اور سدرۃ المنتہا سے آگے جو سواری گزری وہ رفرف ہے، جو ایک پلک جھپکنے میں 5000 حجابات طے کرتی ہے۔ وہ ایک حجاب سے دوسرے حجاب تک 5000 سال کا فاصلہ ہے۔ اتنی تیز رفتار سواری اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ آج دنیا کے بڑے بڑے سائنسدانوں نے جو ہوائی جہاز تیار کیا اور ساتھ ہی ساتھ راکٹ بنائے، یہاں تک کہ اب چاند پر پہنچنے کے لیے انہوں نے بہت سارے شٹل تیار کیے، لیکن شٹل کی اگر تیز رفتاری کو سامنے رکھا جائے اور براق اور رفرف کی تیز رفتاری کو سامنے رکھا جائے تو آج کا شٹل بھی اس کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ اس کے کروڑویں درجے اللہ نے تیز رفتار سواری میرے مصطفیٰ کو عطا فرمائی۔ یہ سفر معراج کے واقعے سے اس بات کا صاف طور پر اظہار ہو رہا ہے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو کیسے عظیم کمالات عطا فرمائے، اور ہم اس بات پر یہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں اس عظیم مصطفیٰ کی امت بننے کا اللہ نے شرف عطا فرمایا جو سارے نبیوں میں افضل ہیں، جو سارے رسولوں میں افضل ہیں۔ تو ہم کیوں نہ فخر کریں، ہم کیوں نہ اس پر فخر کا اظہار کریں، بلکہ اس پر فخر کرتے ہوئے ہم اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے رب قدیر کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ عزیزان محترم، یقیناً سفر معراج کا اگر فلسفہ اگر گہرائی سے غور سے دیکھا جائے، گہری نظر سے دیکھا جائے تو سفر معراج کا فلسفہ یہی نظر آتا ہے کہ لوگ کہیں دھوکے میں نہ آ جائیں، فکر و آگہی دھوکے میں نہ آ جائیں، تصورات غلط نہ ہونے پائیں، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے حوالے سے عقیدہ کہیں بگڑنے نہ پائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ عطا فرمایا جو کسی اور کو نہیں عطا کیا گیا۔ سارے معجزات حضور کو اللہ نے عطا فرمائے، لیکن حضور کا جو خاص معجزہ ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا گیا۔ سفر معراج یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص معجزہ ہے۔ یہ تو کئی معجزات ہیں، ان میں سے ایک معجزہ یہ سفر معراج بھی ہے۔ معجزہ اسی کو کہتے ہیں جو عام انسانی عقل میں نہ آ سکے، انسان جس کو سمجھ نہ سکے، انسان کے سمجھنے کی بس ہی میں نہیں ہے، بلکہ وہاں اگر صرف اور صرف عقل کا گھوڑا دوڑاتے ہوئے سوچتا ہے کہ ایسا کیسے ہو گیا، تو آخر میں آ کر کے سبحان الذی اسریٰ پر نگاہ ٹھہر جاتی ہے کہ سارے سفر کو اگر دیکھنے کے بعد انسانی خیال، انسانی فکر اگر یہاں پر دھوکہ کھا رہی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تعجب میں انکار کرنے کی صورت بن رہی ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں ذکر فرمایا ہے کہ اگر تمہیں اس سلسلے میں شک ہو رہا ہے، اس سلسلے میں تمہارے فکر کے اندر کوئی دھوکہ پایا جا رہا ہو تو سنبھل جاؤ، یہ میرے مصطفیٰ کو اتنا عظیم سفر جو عطا ہوا ہے یہ اللہ کی پاک ذات نے کرایا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی ہے، کیونکہ جب اللہ کا ذکر آ جاتا ہے ہر مسلمان وہاں اپنا سر جھکا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے جتنی بلندی پر چاہے پہنچا دے، جتنی چاہے عظمت عطا فرمائے، جتنے چاہے کمالات عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ہمیں یہی عقیدہ رکھنا ہوگا کہ ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کی عطا سے بڑا ہی عظیم رتبہ پا چکے ہیں، اور اس عظیم رتبے کا ہمیں اقرار بھی کرنا ہے، اس پر ایمان بھی رکھنا ہے۔ یہاں پر یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ شان مصطفیٰ میں، عظمت مصطفیٰ میں اگر کوئی مسلمان ادنا سی توہین یا گستاخی کرتا ہے تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ان کی بزرگی، ان کے رتبے بلند کے حوالے سے معمولی شک پیدا ہو گیا، سمجھ جاؤ اس کا ایمان ختم ہو گیا، ایمان سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، اور معاذ اللہ وہ
کفر و ارتداد کی منزل میں چلا جاتا ہے، جہنمی بن جاتا ہے۔ اس لیے علماء اس بارے میں زیادہ سے زیادہ تاکیدات کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی عصمت کے حوالے سے ذرہ برابر بھی شک نہ پیدا ہونے پائے، بلکہ عظمت مصطفیٰ پر ہمیشہ ہمارا سر جھکا رہے اور دل میں یہ یقین رہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ہی اونچا رتبہ عطا فرمایا۔ اب یہاں سے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج دنیا میں لوگ بڑے پریشان نظر آتے ہیں، آج ہی نہیں بلکہ صدیوں سے جب سے دنیا قائم ہے، کائنات بنی ہوئی ہے، انسانوں کے ساتھ مختلف زمانے، مختلف حالات، مختلف ادوار گزرے، اور حالات تو ایسے رہتے ہیں ہر دور میں کہ انسان پریشان رہتے ہیں۔ کبھی خوشی کم ہے، کبھی غمی زیادہ ہے، کبھی غم کم ہے، کبھی خوشی زیادہ ہے، لیکن اکثر طور پر دیکھا جائے تو عام طور پر غم ہی کے بادل زیادہ منڈلاتے نظر آتے ہیں، خوشی کا وقت بہت کم ہوتا ہے، غم اور ٹینشن انسان کی زندگی میں زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی ایک روایت مجھے یاد آ گئی، میں نے مدارج النبوہ میں پڑھا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہو رہی تھی، جب اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوگی، ان کی پیدائش ہوگی، تو فرشتوں کے ذریعے ان کے جسم کی مٹی جمع کی گئی، اور اس مٹی کو جو پوری روئے زمین سے ہر جگہ سے تھوڑی تھوڑی مٹی لی گئی ہے اور مٹی کو جمع کیا گیا، اس کو گوندھنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی، جیسے کہ آٹا گوندھا جاتا ہے ایسے ہی گوندھنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، مٹی کو گوندھنا ہوتا ہے تو اس کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پر باران کا نزول فرمایا، یعنی بارش نازل ہوئی۔ تو راوی بیان فرماتے ہیں، حضرت تفسیر رازی میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک دن خوشی کی بارش برسی، ایک دن خوشی کی بارش برسی اور 40 دن تک غم کی بارش برسی۔ یہی وجہ ہے کہ اولاد آدم کے اندر خوشی کم رہے گی اور غم زیادہ رہے گا، خوشی کم رہے گی، غم زیادہ رہے گا۔ آپ دیکھ لیجیے تجربہ کر کے کہ زندگی میں اگر خوشیوں کا حساب دیکھا جائے تو بہت کم اور وقتی طور پر خوشی ہوتی ہے، لیکن پھر کوئی نہ کوئی غم ساتھ میں ہوتا ہے، پھر انسان اپنی زندگی جینے کے لیے غم کو بھلا دیتا ہے، غم کو تھوڑا سا سائڈ کر دیتا ہے، اپنی زندگی گزارنے لگتا ہے۔ یعنی غم انسان کی زندگی میں زیادہ رہیں گے، مگر غم کو دور کرنے کا سب سے بہترین طریقہ جو مفسرین کرام نے اور بالخصوص عاشقان مصطفیٰ نے جو بیان فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا عظیم ذریعہ عطا فرمایا ہے۔ عزیزان محترم، آج بھی ہمارے سامنے بہت سارے غم کے بادل منڈلاتے نظر آ رہے ہیں، کہیں پر دھمکیاں دی جا رہی ہیں، کہیں پر ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے، کہیں پر ہمیں ڈرایا جا رہا ہے۔ اب آئندہ تمہارے ساتھ بہت ہی مصیبتوں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، تمہارے ساتھ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، نہ معلوم کتنے کلپس چل رہے ہیں سوشل میڈیا پر، لوگ پریشان ہیں، پریشانی میں لوگ اب سوچ رہے ہیں کہ آخر اس کا مداوع کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے اور اس کے لیے کیا کیا جائے۔ بعض لوگ تو بالکل آپ کو آمادہ کر رہے ہیں کہ اب اٹھو، بیدار ہو جاؤ، اب کچھ کرنا پڑے گا، یہ ہے وہ ہے، لیکن اکثری طور پر میں جو دیکھ رہا ہوں، اکثر لوگ غم کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اور ایک ٹینشن میں ایک بڑی ہی فکر مند زندگی گزار رہے ہیں، جیسا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب آگے جو ہے بالکل سیاہ تاریکی نظر آ رہی ہے، آگے کچھ نہیں ہے اور ہماری زندگی میں مایوسی نظر آ رہی ہے۔ حضرات محترم، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا، مسلمان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جو مسلمان ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، اور ایمان مسلمان کو مایوس ہونے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے، بالکل مایوس ہو جانا اور عاجز آ کر کے یہ کہنا کہ اب ہماری زندگی میں کچھ نہیں ہے، مایوس ہو گئے، جیسے کہ اگر کسی کا کاروبار بالکل ختم ہو گیا، بالکل ہی لاس ہو گیا، بالکل ہی اس کے ساتھ ایسی پریشانی آ گئی کہ اب کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، تو اب انسان مایوس ہو کر کے آخری صورت اختیار کرتا ہے کہ کہیں پھانسی پہ لٹک جاتا ہے، خودکشی کرنے لگتا ہے، اور سوسائڈ کر کے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جان چلی جائے گی تو سکون مل جائے گا۔ حالانکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے
اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں جو خودکشی کر کے مرتا ہے، سوسائڈ کر کے مرتا ہے، اب مرنے کے بعد اس کے لیے تکلیفوں کا اور زیادہ سلسلہ شروع ہوگا، اس کے لیے مصیبتیں اور تکلیفیں اور بڑھ جائیں گی۔ لہٰذا یہ ذہن سے نکال دو کہ آج دنیا میں ہمارے ساتھ کوئی پریشانی ہے، مشکلات ہیں، مصیبتیں ہیں، تو ہم سوسائڈ کر لیں گے تو ہمیں راحت مل جائے گی۔ خاص طور پر عورتوں کے اندر یہ رجحان زیادہ بڑھتا جا رہا ہے کہ گھر کے اندر کبھی ساس کا ٹارچر ہے، کبھی ادھر شوہر کی طرف سے پریشانی ہے، گالی گلوج ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، خرچہ نہیں ملتا ہے۔ ان سب حالات کو دیکھ کر عورتیں سوسائڈ کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں، خودکشی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ اسلام خودکشی کی اجازت نہیں دیتا ہے، اسلام میں خودکشی اور سوسائڈ کرنے کی کہیں اجازت ہی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اسلام نے کتنا عظیم آپ کو طریقہ عطا فرمایا ہے۔ آئیے میں آپ کو اسی طرف لے چلنا چاہتا ہوں۔ آج بھی دنیا والے آپ کو ڈرا رہے ہوں، دولت مند حکومت اور اقتدار کے بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ اگر آپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں، آپ کو ڈرا رہے ہیں کہ آئندہ تمہارے لیے بہت پریشانیاں ہوں گی، ہماری اکثریت ہوگی، تمہارے سب معاملات ختم کر دیے جائیں گے، اسلام کا نام و نشان نہیں رہے گا، اسلامی پرچم سرنگو ہو جائے گا، یہ سارے بکواس کو سننے کے بعد اگر آپ پریشان ہیں، مغموم ہیں، رنجیدہ ہیں، تو میں کھل کر کے آپ سے کہنا چاہتا ہوں، دل میں اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، سچا عشق پیدا کر کے گنبد خضرا کی طرف لو لگا لو، گنبد خضرا کی جانب لو لگا لو۔ یہ میرا وعدہ ہے کہ جس نے صحیح معنوں میں دل سے گنبد خضرا کی طرف اپنی توجہ کر لی، یقیناً اس کا سارا غم ہلکا ہو جائے گا، اس کی ساری پریشانیاں دور ہوتی نظر آئیں گی۔ یہ میری زندگی کا تجربہ ہے، جب بھی کوئی بڑا صدمہ ہے، جب بھی کوئی بڑا غم آ جاتا ہے، گنبد خضرا کی طرف لو لگا لیتے ہیں، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام محمد رضا قدس روح عرض کرتے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ ان کے نثار کوئی، یعنی جو صحیح معنوں میں ان پر نثار ہو جائے، ان پر اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرے، ان کے قدموں میں اپنا دل نچھاور کر دے، پھر دنیا کا کوئی ڈر اور خوف نہ رکھے، اس لیے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے مصطفیٰ کے وسیلے سے ملا ہے۔ ہم تو یہ یقین رکھتے ہیں ہمیں زندگی کی اگر خیرات ملی ہے تو مصطفیٰ کے قدموں کی برکت سے ملی ہے، لہذا جب تک مصطفیٰ کی توجہ رہے گی انشاءاللہ ہماری زندگی باقی رہے گی اور شان و شوکت کے ساتھ زندگی باقی رہے گی۔ لہذا ادھر ادھر توجہ دے کر کے ان کے سامنے اپنی حفاظت اور اپنے پروٹیکشن کے لیے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں، ہو سکتا ہو بعض مسلمان اب یہ سوچ رہے ہوں کہ کسی پارٹی کے سامنے ہم بھیک مانگ کر کے، ہاتھ پھیلا کر کے اپنی حفاظت کی بھیک مانگے، اپنے پروٹیکشن کے لیے ان سے مطالبہ کریں کہ ہمیں تحفظ دے دو، ہماری حفاظت کا انتظام کرو۔ ہمیں بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بھیک مانگنے کے لیے اللہ نے ایک عظیم در عطا فرمایا ہے، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کا آستانہ گنبد خضرا کی چھاؤں میں آرام فرمانے والے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم، یہ مت سمجھو جو وہابیوں نے کہا تھا مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ رب العالمین، بلکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے آج بھی نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے ان کا امتی کس حال میں زندگی گزار رہا ہے، نگاہ نبوت سب پر ہے کہ میرا امتی کیا کس طرح سے زندگی گزار رہا ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، حدیث مصطفیٰ موجود ہے، تحقیق کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، کئی احادیث کریمہ اس بارے میں موجود ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے اعمال بھی مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، تعرض علی اعمالکم، تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، تمہاری صبح تمہاری شام مصطفیٰ کے سامنے ہے، تمہاری زندگی کے شب و روز مصطفیٰ کے سامنے ہے کہ تم نماز پڑھ رہے ہو کہ نہیں پڑھ رہے ہو، نمازیں کتنی قضا کر رہے ہو، جھوٹ کتنا بول رہے ہو، کہاں کہاں لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو، کہاں کہاں غلط کام کی طرف جا رہے ہو۔ نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کے یہ بھی کہوں گا، یاد رکھو اگر کسی گناہ کی طرف تمہارے قدم بڑھ رہے ہیں تو یاد رکھو گنبد خضرا سے مصطفیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں یہ قوت عطا فرمائی ہے اپنے
उम्मती को देख रहे हैं, उम्मती के फेल को देख रहे हैं, उम्मती के हालात को देख रहे हैं। लिहाजा सारे गुनाहों से अपने दामन को बचाकर मुस्तफ़ा के कदमों में आ जाओ और फिर यूं कहो, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो। मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। आज शैतान ने लोगों के ज़हन व फिक्र पर ऐसा पहरा बिठा दिया कि कोई कहाँ भटक रहा है, कोई इधर उधर बहक रहा है, लेकिन जिसके दिल में अज़मत मुस्तफ़ा और इश्क़ मुस्तफ़ा बैठ जाए, यकीनन वो दुनिया की इन तमाम झमेलों से आज़ाद होकर फिर बारगाह मुस्तफ़ा की तरफ तवज्जो करता है। उसी यकीन के साथ, जिस यकीन के साथ सहाबा अज़मत मुस्तफ़ा का परचम लहराने के लिए मैदान बद्र में गए थे, तो उनका यकीन ये कह रहा था, हमारे हाथों में कुछ नहीं है, लेकिन निगाह मुस्तफ़ा की बरकत से हम कामयाब हो जाएंगे। कामयाबी उन्हें मिली, कामयाबी उनके कदम चूमती रही। अज़ीज़ान मोहतरम, इस वाक़े को अर्ज़ करके अपनी गुफ्तगू ख़त्म करना चाहता हूँ। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रज़ा क़ुद्दस रूह जब सफ़र हज के लिए रवाना हुए, हज का वो सफ़र, जब उस वक्त हज के लिए जो जाते थे पानी के जहाज़ से जाते थे। अभी चंद सालों में ये पानी के जहाज़ से जाने का सिलसिला बंद हो गया, फ्लाइट से जा रहे हैं, पहले पानी के जहाज़ से ही जाते थे। अभी भी शायद कुछ हजरात मौजूद हैं जिन्होंने पानी के जहाज़ से हज का सफ़र किया हो। तो आला हज़रत सफ़र हज के लिए हैं, पानी के जहाज़ में सवार हैं। दरिया के बीच जब जहाज़ पहुँचा, अचानक दरिया के अंदर तूफ़ान आ गया, और जब दरिया में तूफ़ान आता है तो जहाज़ उसके लपेट में आ जाता है, तो फिर जहाज़ भी डूब जाता है। कई वाक़यात ऐसे हो चुके हैं, कई हादसात हो चुके हैं। अभी कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि तूफ़ान से बचाने के उनके पास बहुत सारे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन उस दौर में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा तरक्की पर नहीं थी। जैसे ही तूफ़ान ज़्यादा आ गया तो जहाज़ का जो कैप्टन था उसने तूफ़ान से बचा करके जहाज़ को निकालने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो कोशिश में नाकाम हुआ। कोशिश करता रहा, लेकिन तूफान इस कदर घेरे में ले चुका था कि अब जहाज के उस तूफान से निकलने की कोई सूरत ही नहीं थी। तो जब कैप्टन बहुत आजिज आ गया, उसने जहाज के अंदर ऐलान कर दिया कि अब अनकरीब हमारा जहाज डूबने वाला है। अब आप सोचिए कि ये जब ऐलान हो जाए तो सबकी हालत क्या होगी। फ्लाइट में अगर वो पायलट कह दे कि अभी जहाज गिरने वाला है, सब वैसे ही अटैक आकर के गिर मर जाए, लेकिन जहाज के कैप्टन ने जब कहा जहाज डूबने वाला है, उस वक्त सबके दिलों में हलबली, एकदम खलबली मच गई और कोहराम मच गया। डर और खौफ के आलम में उसने ये भी कहा कि जो कफन साथ में लाओ कफन पहन लो। सबने अपना अपना कफन भी पहन लिया कि अब जहाज डूबने वाला है, कोई सूरत नहीं है। लेकिन उसी जहाज में तीसरे दर्जे पर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम रज़ा क़ुद्दस बड़े इत्मीनान के साथ ज़िक्र इलाही में बैठे हुए हैं, बारगाह मुस्तफ़ा में तवज्जो के बैठे हैं। कुछ लोग आए और अर्ज़ करने लगे, हुज़ूर क्या आपको खबर नहीं है, सब तो परेशान हैं, आप बड़े इत्मीनान से बैठे हुए हैं, कैप्टन ने ऐलान कर दिया, आपने नहीं सुना है? आला ने कहा मैंने भी सुना है, मैंने भी सुना है कि जहाज के डूबने का कैप्टन ने ऐलान किया, लेकिन मुझे यकीन है हमारा जहाज नहीं डूबेगा। आला हज़रत वहाँ बैठ करके, जबकि तूफान की जद में जहाज हिचकोले खा रहा है ऐसा वैसा, और उसके अंदर जितने भी थे सब एकदम डर और खौफ के आलम में। अब वो कलमा पढ़ रहे हैं, कोई इस्तिग़फ़ार पढ़ रहा है, बिल्कुल आलम ऐसा है कि मौत सामने नजर आ रही है, मगर आला हज़रत बड़े इत्मीनान के साथ दरूद शरीफ पढ़ते जा रहे हैं। और जब लोगों ने कहा कि कैप्टन ने ऐलान कर दिया, आपने कहा मैंने सुना है लेकिन मुझे यकीन है जहाज नहीं डूबेगा, बस इतना कहना था। आला हज़रत उठे और जहाज के किनारे की तरफ गए, गुंबद खज़रा की जानिब लो लगाकर आपने अर्ज किया है, आने दो या डूबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। बारगाह मुस्तफ़ा में जब तवज्जो की है, तारीख शाहिद है कि अचानक वो इतना खतरनाक तूफान बिल्कुल हट गया और जहाज तूफान से निकलकर सलामती की तरफ आ गए। अल्लाहु अकबर। तूफान से जहाज बच गया, कैप्टन के चेहरे पर खुशी के आसार हैं, ऐलान कर दिया कि अब हमारा जहाज बच गया है, जहाज सलामती की तरफ आ गया है, अब डूबने का खतरा खत्म हो गया है। कैप्टन ऐलान कर रहा है, आला हज़रत मुस्कुरा करके फरमा रहे हैं, तुम्हें कैप्टन के कहने पर भरोसा है, मुझे मेरे आका के फरमान पर भरोसा है। जब लोगों ने कहा था, आला हज़रत ने फरमाया, मैंने इसलिए यकीन के साथ कहा था, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर मुझे इतना यकीन कामिल है
کہ حضور نے جو دعا سکھائی ہے میں نے وہ دعا پڑھ لی تھی جہاز میں چڑھنے کے بعد، اس لیے میرا یقین کہہ رہا تھا میرے مصطفیٰ نے جو دعا تعلیم دی ہے اس دعا کو پڑھنے کے بعد میرا جہاز ڈوب نہیں سکتا، اسی لیے میں یقین کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ حضرات محترم، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مومن کامل کا یقین جب فرمان مصطفیٰ پر اتنا یقین ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس یقین کی برکت سے اس کی زندگی کا بیڑا پار لگا دے گا۔ آج جو ہمارے سامنے بہت ساری مصیبتوں کے بادل منڈلا رہے ہیں، لوگ بڑے عجیب کشمکش میں ہیں، لہذا سارے خوف و ہراس کو دور کر کے گنبد خضرا کی طرف توجہ کر لو، اپنا ایمان، اپنا عقیدہ، اپنا کعبہ ایمان عشق مصطفیٰ کو بنا لو۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات ہمارے لیے کعبہ ایمان ہے، جان ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا جس کو وہ درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف توجہ کرے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ فرمان جو میں نے خطبہ مسنونہ میں پڑھا، اس سے آپ کو ایک سبق دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے، فرمان ہے کہ لوگ اگر اپنی جانوں پر ظلم کریں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤوک، لوگ اپنی جانوں پر اگر ظلم کریں تو اے میرے محبوب وہ آپ کے دربار میں آ جائیں، آپ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤوک فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، مصطفیٰ کی دربار میں پہنچ کر اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کریں، اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کریں۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تب اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا پائیں گے۔ لہذا قرآن کریم کی اس آیت سے بھی تمام علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ عظمت مصطفیٰ کو دل میں بٹھائے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کا شرف حاصل کرنے کی تمنا زندگی میں ہونی چاہیے، تاکہ ہمیں زندگی میں ایک بار تو حاضری دربار مصطفیٰ ہو جائے۔ یہ تمنا لے کر کے بیٹھو، انشاءاللہ دربار مصطفیٰ کی حاضری بھی نصیب ہوگی، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے قبر کی زیارت کر لی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں با ادب حاضری نصیب ہو جائے، اس لیے کہ حاضری تو ایک بڑی سعادت تو ہی ہے، لیکن جسے با ادب حاضری نصیب ہو جائے وہ بہت بڑی سعادت ہے۔ دربار مصطفیٰ میں ادب کے ساتھ حاضری کا شرف جسے حاصل ہو جائے، یقیناً وہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، تمام خطاؤں کو اللہ معاف فرمائے، ہمارے آپس میں ایک دوسرے کے درمیان جو بھی معاملات ہوئے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کو معاف فرما دے، اور حقوق کی ادائیگی کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین علیہ الصلاۃ والتسلیم، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔